خدا بول رہا ہے ایپیسوڈ 4۔ لیکن ایپیسوڈ 4 سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تھینک یو۔ عبداللہ نائمہ کے محل میں اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا جو کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے تھے۔ نائمہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ یہاں چہرے پر کسی سرخی پاؤڈر کی ضرورت تو کسی جنتی خاتون کو نہیں پڑتی تھی کہ خدا نے ان کے حسن عمل ہی کو ان کا حسن بنا دیا تھا، لیکن لباس زیورات کا انتخاب شخصیت کے تاثر کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر ہی دیتا تھا۔ یہی اس وقت نائمہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ عبداللہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کا شکر ہے کہ تم میری بیوی ہو اور اتنی خوبصورت ہو۔ نہیں عبداللہ، شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماضی کی تکلیفیں، دکھ اور غم تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اب تو صرف ہمیشہ رہنے والا سکون، چین اور سرور بچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا ہم لوگ۔ ہاں واقعی ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ عبداللہ کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے شک، نائمہ نے دل سے اس کی تائید کی۔ پھر اس نے ایک دوسرا موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی آج بلا لیتے، بابا اور امی ان سے بھی مل لیتے۔ ان کو کسی اور موقع پر ملوا دیں گے، آج ان کو اپنی بہو سے ملنے دو۔ ابھی تو جنت کے ابتدائی دن ہیں، ابھی یہی ہوتا رہے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور تعارف حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں اسی گفتگو میں تھے کہ خادم نے آ کر نائمہ سے کہا، میری مالکن آقا عبداللہ کے والد گرامی وقار صاحب اور ان کی اہلیہ اسرا صاحبہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خادم کی اطلاع پر عبداللہ اور نائمہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نائمہ نے عبداللہ سے کہا، آپ آگے بڑھ کر استقبال کیجئے، مجھے کچھ شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ اس کی بات پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نائمہ اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں خادم کے ہمراہ عبداللہ کے والد اور والدہ محل کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر عبداللہ بے اختیار آگے بڑھا۔ نائمہ کچھ جھجکتی شرماتی پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اس نے پچھلی زندگی میں اپنے ساس سسر کو نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ اس کے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھ کر اپنے والد وقار کے گلے لگ گیا۔ باپ بیٹا دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ وقار سے مل کر عبداللہ نے اپنی ماں اسرا کو دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ کھڑا ہونے لگا تو اسرا نے اس کے سر کو چومتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو بہت چھوٹا دیکھا تھا، مگر اب اللہ نے مجھے میرے بیٹے کو ویسا ہی جوان دکھا دیا جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ عبداللہ، تمہیں جب دیکھتی ہوں دل رب کریم کی ان آیات کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پوری ہوئی تو وقار نے پیچھے کھڑی نائمہ کو دیکھ کر کہا، تو یہ ہے وہ پری چہرہ جس نے میرے بیٹے کا دل کو چرایا تھا؟ وقار کی بات پر نائمہ مسکراتے شرماتے ہوئے ان دونوں کی سمت بڑھی۔ اسرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بے اختیار ماشاءاللہ کہا، تم کتنی خوبصورت ہو نائمہ، اللہ نے تمہاری شکل میں میرے بیٹے کو کتنا خوبصورت جیون ساتھی دیا ہے۔ امی حضور، یہ پچھلی دنیا کی اس کی وہ سیرت ہے جو آج اس کی صورت بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑی محبت اور وفا سے میرا ساتھ دیا تھا۔ اسرا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بے شک نائمہ، تمہاری خوبصورتی شکل تمہاری اس بے مثال سیرت کی آئینہ دار ہے جو پچھلی زندگی میں تم نے اختیار کی تھی۔ عبداللہ نے اپنی ماں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، امی، یہ پچھلی زندگی میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بات پر وقار نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بیٹا، لوگوں کی بری بھلی شکل جیسی بھی تھی پچھلی دنیا میں رہ گئی، اب تو ہر انسان کی وہی صورت ہے جو پچھلی دنیا میں سیرت تھی۔ مگر میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس پہلو سے میری بہو، بیوی اور بیٹا سب بہت حسین ہیں، لیکن میرے بیٹے عبداللہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وقار نے دوبارہ عبداللہ کو اپنے گلے لگا لیا، پھر اسے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے مجھے اپنی بیٹی سے تو ملنے دو۔ بابا، میں تو خود آپ سے ملنے کی بہت خواہش مند تھی۔ عبداللہ نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ وقار کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا سر جھکا دیا۔ وقار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔
میری بیٹی، اللہ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ شکریہ بابا، آپ تشریف لائیں، ہم آپ دونوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ نے محل کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ یہ سب لوگ محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اسرا اور وقار بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں دلی خوشی تھی کہ ان کی بہو بھی بڑی شان والی تھی۔ آخر کار ایک کھلی جگہ پہنچ کر عبداللہ رک گیا اور شاہانہ انداز کی نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسرا نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہی کہا، نائمہ بیٹا، تمہارے گھر آ کر میں تو خوش ہو گئی۔ تم تو میری توقع سے بڑھ کر اللہ کے انعام کو پانے والی ہو۔ امی، میں کس قابل ہوں؟ اصل مقام و مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو دیا ہے۔ نائمہ نے پرستائش انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، میرے بیٹے کی تو کیا ہی بات ہے، وقار نے تحسین آمیز انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرا نے بھی اپنے شوہر کی تائید کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا، عبداللہ، تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اور تمہارے بابا نے عزم کیا تھا کہ ہم تمہیں اپنے رب کے کاموں کے لیے وقف کریں گے، مگر زندگی نے ہمیں مہلت ہی نہ دی۔ مگر ہمارے رب نے ہماری لاج رکھ لی، میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کروں؟ اسرا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ امی، میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ ہی دونوں کی وجہ سے ہوں۔ مجھے آج خدمت اقدس میں حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بتایا کہ مجھے زندگی میں جو مواقع ملے اور جو رہنمائی کی گئی، اس کی ایک بڑی وجہ آپ لوگ تھے۔ خاص طور پر انہوں نے بابا جان کا نام لیا تھا۔ عبداللہ کی بات پر وقار نے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح رہا اور پھر سر اٹھا کر عبداللہ سے بولا، بیٹا، میں تو جہنم کی راہ کا مسافر تھا۔ یہ میرے رب کا مجھ پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے مجھے راستہ دکھایا۔ پھر مجھے زندگی ہی میں اسرا جیسی غیر معمولی بیوی دی اور تمہارے جیسی اولاد دی۔ بابا جان، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے تھے؟ عبداللہ کی بات پر نائمہ نے بھی اسرا سے پوچھا، امی، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بابا جان سے شادی کیسے ہوئی تھی؟ آپ کی شادی آپ کے والدین نے کی تھی یا پسند کی شادی تھی؟ اس کی بات پر وقار ہنستے ہوئے بولا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہاری ماں نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ یہ سن کر نائمہ کا منہ کھلا رہ گیا اور وہ حیرت سے بولی، زبردستی شادی؟ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس کی بات پر اسرا بھی ہنسنے لگی۔ ہاں، میں نے ان سے زبردستی شادی کی تھی، یہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ابھی بابا جان سے میرا سوال باقی تھا کہ یہ زیادہ دلچسپ بات سامنے آ گئی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا پوچھیں۔ میں بتاتا ہوں، ان دونوں سوالوں کا جواب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ میں خدا سے کیسے قریب ہوا، میری زندگی کیسے بدلی، اور تمہاری امی نے زبردستی مجھ سے شادی کیسے کی، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لیکن بابا، شروع یہاں سے کیجیے گا کہ آپ کی امی سے پہلی ملاقات کہاں اور کب ہوئی؟ نائمہ نے اپنی دلچسپی کا سوال سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنی داستان اپنی اور اسرا کی پہلی ملاقات سے کرتا ہوں، گرچہ یہ ایک برائے نام ملاقات تھی۔ وقار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ ہماری کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب وقار نے بولنا شروع کیا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فضا سے گزر کر ان کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے، مگر معمول کے برعکس وقار کے الفاظ جیسے ہی ان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ان کے ذہن کے پردے پر ایک فلم کی شکل میں واقعات کی صورت گری کرنے لگے، جس کے نتیجے میں گویا ذہنی طور پر وہ سب ایک حقیقی جیتی جاگتی فلم دیکھنے لگے۔ یہ سب بڑی عجیب تھی کہ وہ بظاہر سن رہے تھے مگر دراصل دیکھ رہے تھے، مگر اس سے انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ جنت تھی جہاں ہر وقت ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی تھی۔ وقار کی زندگی کی کہانی بھی ایک حیرت انگیز شکل میں ان کے سامنے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی قابلیت تو زبردست ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دیکھو، اس نے ہر پروجیکٹ میں 90% سے زیادہ نمبر لے رکھے ہیں۔ وقار نے مارکس شیٹ کو سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے مارکس شیٹ لی اور قدرے بے پرواہی سے اس پر سرسری نگاہ ڈالی، مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وقار سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا، اسے دوسروں کے اعتراف کی عادت نہیں تھی، وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے زاویے سے دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی بات کو دہرایا۔
اس نے تو تمہاری اسٹوڈنٹ لائف کی یاد تازہ کر دی۔ وقار کی اس بات سے سونیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے وقار سے کہا، بظاہر تو ذہین لگتی ہے، چلو بلاؤ اسے، دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ آتا بھی ہے یا صرف رٹا لگا کر یہ نمبر لیے ہیں۔ آج کل تو ایسے ہی نمبر آتے ہیں۔ سونیا ابھی بھی پوری طرح اس کے اعتراف کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی بات پر وقار نے فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو بلایا۔ عصمت صاحب اگلی کینڈیڈیٹ اسرا احمد کو اندر لے آئیں۔ وقار نے فون رکھا تو سونیا نے اپنی ریوالونگ کرسی وقار کی سمت گھما لی اور شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کہ تم سے شادی نہ ہوتی تو میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتی، مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی جاتی۔ ممی پاپا بھی یہی چاہتے تھے۔ میں بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، مواقع بھی تھے، ذہانت بھی تھی، بس تم بیچ میں آ گئے۔ کاش تم میرے کلاس فیلو نہ ہوتے۔ اس کی بات پر وقار ہنسنے لگا۔ ہنسی تھمی تو اس کی آواز ابھری، بھائی MBA کرنے کے بعد اور کتنا پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد بھی تم نے کون سا پروفیسر بن جانا تھا؟ تم نے بزنس وومن ہی بننا تھا، یہی تمہاری خواہش تھی۔ میں نے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور یہاں بھی تم زبردست ثابت ہو رہی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ تنہا میں یہ سارا کاروبار نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ابو کے بعد یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر آن پڑی۔ وہ تو تم نے مجھے جوائن کر لیا تو میرے لیے آسانی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا ساتھ ہے کہ صرف 10 برسوں میں ہم نے اپنا بزنس کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وقار نے ایک دوسرے پہلو سے اس کی تحسین کی، مگر انجانے میں اس نے سونیا کی ایک دکھتی رخت کو چھیڑ دیا تھا۔ ہماری شادی کو 10 برس ہو گئے، وقت کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں ابھی تک… سونیا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے نام سی اداسی تھی۔ وقار نے یہ اداسی پڑھ لی۔ وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ سونیا شادی کے 10 برس بعد بھی ماں نہیں بنی تھی، بلکہ کبھی بن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ وقار اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی اور آفس مینیجر عصمت صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اسرا تھی، جس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر قبل یہ دونوں کر رہے تھے۔ عصمت صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ اسرا، سر یہ اسرا احمد ہیں۔ اسرا دھیرے سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، جس میں چلتے تیز AC نے گرمیوں کے موسم میں یخ بستہ ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں دیوار پر کھڑکیاں تھیں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری دیوار پر دفتر کی فائلیں رکھنے کے لیے الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ فرنیچر بہت نفیس، خوبصورت اور کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا گواہ تھا، جبکہ دبیز قالین سے اٹھتی ہوئی مہک بتا رہی تھی کہ اسے حال ہی میں بچھایا گیا تھا۔ ہر چیز سے عمارت اور خوش ذوقی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسرا نے اندر آتے ہوئے ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، پھر اس کی نظر میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے مرد اور عورت پر پڑی۔ یہ وقار اور سونیا تھے۔ وقار 30-35 برس کا ایک وجیح شخص تھا۔ وہ کلین شیو تھا اور ایک سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا وقار ہی کی ہم عمر تھی، مگر دیکھنے میں اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا لباس مغربی طرز کا تھا، بال کٹے ہوئے تھے، مگر ڈائی کے ذریعے سے ان کا رنگ سیاہ سے براؤن کرایا گیا تھا۔ وہ بہت جاذب نظر تھی اور اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کی سمت بڑھی تو وقار نے خوش دلی سے کہا، بیٹھیے مس اسرا۔ شکریہ۔ اسرا کے منہ سے بامشکل آواز نکلی۔ اس نے مروب کن نظروں سے ایک نظر وقار اور سونیا پر ڈالی اور پھر اپنے سر کا دوپٹہ اور جسم پر موجود چادر سنبھالتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سونیا نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ حلیے سے لوور مڈل کلاس سے تعلق لگتا تھا۔ نقش و نگار اچھے تھے، مگر غربت کی گرد اور سادگی کی تہ میں یہ نقوش کچھ دبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اسی پس منظر کے اسٹوڈنٹ ہی آیا کرتے تھے۔ یہ وقار کا آئیڈیا تھا کہ انہیں غریب اور ذہین طلبہ و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنی چاہیے۔
سونیا کو گرچہ اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر وقار کا یہ اصرار تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ وقار ایک درد مند شخص تھا جو ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کسی غریب گھرانے کی مدد کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ ان کے کسی بچے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے پورے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پچھلے کئی برس سے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے والے ایسے طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دیتے تھے جو قابل ہوتے تھے مگر اپنے گھریلو پس منظر کی بنا پر اعلیٰ تعلیم خود حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس دفعہ جو لوگ ان کے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے، ان میں یہ لڑکی اسرا سب سے زیادہ اچھے تعلیمی پس منظر کی تھی، مگر ان دونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا شاندار آفس دیکھا تھا۔ تیز ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ وقار نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ قبل اس کے کہ سونیا اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اسرا کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا، مس اسرا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت عمدہ ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے قابل طالب علم اپنی زندگی میں کچھ مقام حاصل کریں۔ آپ بتائیں گی کہ آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ وقار کی حوصلہ افزائی سے اسرا کا دل کچھ قابو میں آیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اس کے سوال کا کوئی جواب دیتی، سونیا نے اس سے انگریزی میں پوچھنا شروع کر دیا، آپ نے اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کے اخراجات کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرا کو اس کی بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، مگر روانی سے انگریزی میں جواب دینا اس کے لیے مشکل تھا کہ انگریزی اس کی روزمرہ کی زبان نہ تھی۔ اس لیے اس نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا، دراصل میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ اس کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے وقار نے اس کی بات کاٹ کر اردو میں کہا، آپ اردو میں جواب دے دیں۔ اسرا نے تشکر آمیز انداز میں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میرے والد صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے۔ والدہ گھر میں سلائی کر کے ہمارے اخراجات پورے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑی ہوں۔ کچھ میں بھی ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ MBA کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کروں، مگر اب میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ایسے میں اگر آپ لوگ میری مدد کر دیں تو میں یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ MBA تک میری مدد کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کریں، کیونکہ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کرنی ہوتی ہے۔ سونیا نے اس کے کاغذات پر نظر ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا، آپ نے ملک کے سب سے بڑے ادارے میں اپلائی کیا ہے اور ان کا انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے، لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے ادارے میں داخلہ لے لیں، یا پھر کچھ فیس ہم ادا کر دیں گے اور باقی کا انتظام آپ کیجیے۔ ہم ہر سال آپ کی پرفارمنس دیکھ کر اگلے برس کی فیس کا فیصلہ کریں گے۔ سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی فیس بہت زیادہ ہے، مگر دوسری جگہوں سے MBA کرنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ BCom کر لیں، ہم اس کی فیس دے سکیں گے۔ یہاں MCom ہونا چاہیے، تو پھر آپ MCom کر لیں، ہم اس کی مکمل فیس دے دیں گے۔ اس سے آپ کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آپ سلائی کر کے ان کی مدد کر دیا کریں، باقی وقت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کریں، آپ کے گھر کے حالات بھی اس طرح بہتر ہو جائیں گے۔ سونیا نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ مشورہ دیا۔ وہ اور وقار اسی تعلیمی ادارے سے پڑھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تعلیمی ادارے کا انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرا نے یہ کر لیا تھا، مگر اس کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ جو بجٹ انہوں نے طلبہ کی مدد کے لیے رکھا تھا، اس سے یہ پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور ادارے میں MBA کے لیے اپلائی کر دیتی ہوں، اسرا نے سونیا کی بات پر جواب دیا۔ اس کا چہرہ بجھ چکا تھا، مگر وہ سمجھ سکتی تھی کہ سونیا کی بات غلط نہیں ہے۔ پھر وہ تعصب آمیز لہجے میں بولی،
ویسے ابھی عصمت صاحب نے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو بتانے لگے کہ میم نے بھی یہیں سے MBA کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میں بھی میم سونیا جیسی بن سکوں۔ وہاں پڑھنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، مگر شاید یہ ممکن نہیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں اور اپلائی کریں اور پھر عصمت صاحب سے رابطہ کریں۔ ہم نے آپ کا کیس تو اپروو کر دیا ہے، مگر اسکالرشپ کتنی ہوگی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ مینیجر عصمت صاحب بھی اسے باہر لے جانے کے لیے اٹھنے لگے تو وقار، جو اس پوری گفتگو میں خاموش رہا تھا، ان سے مخاطب ہوا۔ عصمت صاحب آپ رکیے۔ اسرا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وقار نے عصمت صاحب سے کہا، اس لڑکی کو روکیں، ہم اس لڑکی کا کیس اسی ادارے کے لیے منظور کر رہے ہیں۔ وقار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سونیا نے فوراً مداخلت کی، تم جانتے ہو کہ بجٹ اتنا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں الگ سے ارینج کر دوں گا۔ عصمت صاحب آپ جائیے۔ عصمت صاحب باہر چلے گئے، مگر سونیا کا منہ بن چکا تھا۔ وقار کو اس کی ناراضگی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اسے منانے کے لیے محبت بھرے لہجے میں بولا، میری جان، مجھے اس میں تمہارا عکس نظر آتا تھا، اسی لیے سوچا کہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ تمہاری اس لڑکی پر نیت تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ تم مردوں کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اچھی سے اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کی خراب سے خراب لڑکی پر رال ٹپکنے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سونیا کے لہجے میں غصہ تھا۔ اسے واقعی اس لڑکی کی اس طرح مدد کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارے وہ تو ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے آج کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر یہ تو دیکھو کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، اور کہاں میں 33 برس کا آدمی۔ جوان لڑکیاں جوان ہی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ سونیا نے اپنی جرح کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ماں نہ بننے کی وجہ سے ایک نوعیت کے احساس کمتری اور عدم تحفظ کا بھی شکار تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم تو جانتی ہو کہ تمہارے سوا میں نے کبھی کسی کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے پلیز اب یہ موضوع ختم کرو اور چلو جلدی سے مسکرا دو۔ آج میں تمہیں باہر ڈنر پر لے جاؤں گا، پھر ہم کوئی مووی بھی دیکھنے چلیں گے۔ وقار اسے منانے کے لیے سارے طریقے اختیار کر رہا تھا۔ وقار کی اس بات پر اس کا موڈ ٹھیک ہو ہی گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، آج آؤٹنگ پر چلتے ہیں، اور ہاں، اب میں انٹرویو میں اور نہیں بیٹھ رہی۔ باقی جو ایک دو لوگ ہیں ان کو تم ہی دیکھ لو۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا، تم ایک اور مہربانی کر دو، اس لڑکی کو خود بتا دو کہ تم نے اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے باپ بنا دے۔ وقار نے سونیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، باقی امیدواروں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ سونیا وقار کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جو برابر ہی میں تھا۔ سامنے اسرا کرسی پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اسرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گئی۔ اسرا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا کا روم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا وقار کا، لیکن اسرا کی ساری توجہ اس وقت سونیا کی طرف تھی۔ سونیا اطمینان کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی آرام دہ نشست پر بیٹھی اور اسے بھی سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسرا مسحور کن انداز سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے انتہائی متاثر ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ عورت ہونے کے باوجود اتنے بڑے آفس کی مالک تھی، دوسرے ذاتی طور پر بہت خوش شکل اور پرکشش تھی، تیسرے اس کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ پھر اس نے اپنی نشست اور لباس کو بالکل جدید مغربی انداز میں ڈھالا ہوا تھا جو اسرا کی کلاس کے پس منظر میں ایک بالکل نئی سی چیز تھی۔ اسے سونیا کی ہر ادا بڑی متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا انداز نشست و برخاست، اس کا انداز گفتگو، اس کے بالوں کا کٹا ہوا ہونا، ان کا مختلف رنگ میں ڈائی ہونا، وہ ہر چیز سے متاثر تھی، حتیٰ کہ اس کے سخت گیر رویے سے بھی۔ سونیا ہر اعتبار سے ایک باس تھی۔ یہ مقام حاصل کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اور سونیا اس خواب کی زندہ شکل تھی۔ اس نے سوچا وہ زندگی میں ایسی ہی بنے گی۔ سونیا تھوڑی دیر تک اسرا کو دیکھتی رہی، پھر ایک ادا سے سر کو جھٹک کر اپنے وہ بال ایک طرف کیے جو اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، دیکھو اسرا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہارا کیس منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے زیادہ پیسے کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے، مگر تم ذہین اور قابل لڑکی ہو۔
مجھے امید ہے کہ زندگی میں ایک روز تم کچھ نہ کچھ ضرور بنو گی، اس لیے میں تمہارا کیس ایکسیپٹ کر رہی ہوں، مگر ایک شرط اور ایک مشورے کے ساتھ۔ خوشی سے اسرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سونیا نے اسے یہ بتانے کے لیے اندر بلایا ہے۔ میم بہت شکریہ، آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات مانوں گی، آپ میری آئیڈیل ہیں۔ اس کی بات پر سونیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، شرط یہ ہے کہ تمہاری پرفارمنس خراب نہیں ہونی چاہیے، خراب ہوئی تو اسکالرشپ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی، اسرا نے تیزی سے کہا۔ اور مشورہ یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران میں خود کو عشق و محبت سے دور رکھنا۔ تم بری شکل کی نہیں ہو، بہت سے عاشق تمہیں مل جائیں گے، مگر یاد رکھنا اس طرح کیریئر نہیں بنتا۔ میم آپ بے فکر رہیں، میری زندگی کا مقصد اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، میری زندگی میں عشق و محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس ٹھیک ہے، اب تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا رابطہ اب عصمت صاحب سے رہے گا، وہی تمہارا سارا معاملہ دیکھیں گے، تم جا سکتی ہو۔ اسرا اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی۔ اسرا گھر پہنچی تو خوشی سے نہال تھی، اسے آج زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی۔ خوشی بھی وہ جس کے ملنے سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ امی امی، میں بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اب بس چند برسوں کی بات ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے، ابا کو اتنی محنت نہیں کرنا ہوگی، آپ کو سلائی نہیں کرنا پڑے گی، میں اپنی دونوں بہنوں کی دھوم دھام سے شادی کروں گی، ہمارا بڑا سا گھر ہوگا، لمبی سی گاڑی ہوگی، میرا بڑا سا دفتر ہوگا، اور میں باس بن کر سب لوگوں کو حکم دوں گی، بالکل میڈم سونیا کی طرح۔ ارے کیا پاگل کی طرح واہی تباہی بک رہی ہے، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اسرا ان سے الگ ہوتے ہوئے وضاحت کرنے لگی۔ امی میری اسکالرشپ منظور ہو گئی ہے، پتہ ہے پہلے میڈم سونیا نے مجھے منع کر دیا تھا، میں تو رونے والی ہو گئی تھی، پھر میڈم نے خود اپنے کمرے میں بلا کر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری اس درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ ارے کون ہے یہ سونیا؟ اس کی امی کو ابھی تک پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ امی میں آج آپ سے دعا کا کہہ کر گئی تھی نا اسکالرشپ کے لیے، وہاں جو میڈم دفتر کی مالک ہیں ان کا نام سونیا ہے، انہوں نے میری تعلیم کے تمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لے لی ہے، اب میں آگے پڑھ سکوں گی، اپنے خواب پورے کر سکوں گی۔ اسرا کی والدہ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دینے لگیں۔ میری بچی، اللہ تجھے کامیاب کرے، تو بڑی قابل ہے، اللہ ان لوگوں کا بھی بھلا کرے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یہاں کون کسی کے کام آتا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے، اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، اللہ میری بچی پر بھی کرم فرما، اسے بھی دین اور آخرت میں کامیاب کر۔ ان کی دعائیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اسرا نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، ابا آئیں گے تو میں ان کو بھی خوشی کی یہ خبر سناؤں گی۔ ہاں بیٹا، وہ بڑی خوشی سے سنیں گے، انہیں بڑا قلق تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، تو انہیں بتانا کہ تو بیٹے سے بڑھ کر ان کا سہارا بنے گی۔ ہاں امی، اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے دن پھر جائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیں، مجھے اپنی منزل سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کی والدہ نے اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، مگر اس خوشی کے موقع پر اللہ کو ضرور یاد کر لو، شکرانے کے نفل پڑھ لو۔ ہاں امی، میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، یہ سب اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ بابا جان، امی آپ کی دوسری بیوی ہے؟ یہ بات تو آپ نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ وقار ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور اس پر آپ سے عمر میں اتنی چھوٹی تھیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری داستان کوئی عام داستان نہیں ہے، وقار نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رکا تو اسرا نے اس کی بات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا ہم دونوں کی داستان ہی کوئی عام داستان نہیں ہے، ہماری کہانی بڑی مختلف کہانی ہے، اتنی مختلف کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی تو آغاز ہوا ہے، سنتے جاؤ۔ عبداللہ نے اس کی بات پر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے وقار سے ایک سوال کیا، بابا جان میری پہلی امی کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر وقار خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد تعصب انداز میں بولا، عبداللہ میرے بیٹے، جو کچھ قیامت کے دن ہوا اور جو کچھ تب سے آج تک ہو رہا ہے، کاش لوگ یہ سب کچھ ہوتا پچھلی دنیا میں ہی دیکھ لیتے، تو شاید آج ہر شخص جنت میں ہوتا، تمہاری پہلی ماں سونیا بھی جنت میں ہوتی،
کاش میں اس وقت تک قرآن مجید کی یہ نصیحت جان چکا ہوتا کہ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت گیر فرشتے ہوں گے، جو خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور جو کچھ کہا جائے گا وہی کریں گے۔ وقار نے بالواسطہ طریقے پر عبداللہ کو اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ عبداللہ نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے سونیا کے متعلق مزید کچھ کہنے کی بجائے ایک دوسری بات کہی۔ ہاں بابا جان، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ آگ بھی دیکھ لی ہے اور وہ فرشتے بھی دیکھ لیے ہیں، اب تو سب کی عقل ٹھکانے پر آ گئی ہے۔ مگر بابا جان، پھر یہ امتحان تو نہیں رہتا نا؟ پھر کسی کو جنت کے لیے یہ اعلیٰ درجات اور یہ مقامات نہیں ملتے۔ اصل امتحان تو یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو پیغام لکھا ہوا ہے اسے کائنات کا سب سے بڑا سچ مان لیا جائے۔ یہ مان لیا جائے کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے اور اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے۔ پھر اپنی سیرت و کردار کو قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ مگر افسوس، لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں بیٹا، غفلت نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ غفلت کی یہی پٹی میری آنکھوں پر بھی بندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری زندگی میں ایک زبردست انقلاب آیا۔ جی بابا، آپ ہمیں بتائیے۔ سوری، ہم نے آپ کی اور امی کی داستان میں مداخلت کر دی، نائمہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں بیٹا نائمہ، جو سوال فطری طور پر پیدا ہوا تھا تم لوگوں نے وہ کر لیا۔ میں تمہیں اپنی اور تمہاری امی کی داستان مزید سناتا ہوں۔ اسرا نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ شروع میں اس کے لیے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا قدرے مشکل ہو گیا۔ یہ ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے پڑھنے کی جگہ تھی، وہی یہاں کے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ اسرا جیسے پس منظر کے اسٹوڈنٹ تو یہاں شاذ ہی آیا کرتے تھے۔ یہاں پڑھنے والوں کے رنگ ڈھنگ، راہ و رسم اور طور طریقے بالکل مختلف تھے، مگر اسرا اپنی تعلیم کے معاملے میں غیر معمولی طور پر پرعزم تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ قسمت نے اس پر بڑی مہربانی کر دی ہے کہ وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ وہ کسی طور پر بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے جم کر محنت کی اور تعلیم پر کل وقتی توجہ دی۔ تاہم ایک مسئلہ اسے پہلے دن ہی پیش آ گیا تھا، وہ یہ کہ یہاں پڑھنے کے لیے صرف فیس دینا کافی نہیں تھا، دیگر تعلیمی اخراجات بھی ہوتے رہتے تھے۔ ان کا پورا کرنا بھی اسرا کے لیے ممکن نہ تھا۔ شروع میں جیسے تیسے کر کے اس نے معاملہ چلایا، لیکن جب بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تو اس نے عصمت صاحب کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن عصمت صاحب اسرا کی فائل اٹھا کر وقار کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ فون سے فارغ ہو کر وقار نے خوشگوار انداز میں ان سے کہا، جی عصمت صاحب فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ ایک اسٹوڈنٹ اسرا کی اسکالرشپ آپ نے دی تھی، اسی ادارے کے لیے جہاں آپ اور میڈم پڑھتے تھے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے فیس کے علاوہ بھی بہت اخراجات ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وقار کچھ کہنے کی بجائے سوچنے والے انداز میں برابر والے کمرے میں بیٹھی سونیا کو دیکھنے لگا۔ اس کا اور سونیا کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا اور بیچ میں کافی بڑا شیشہ لگا ہوا تھا جس سے آر پار نظر آتا تھا۔ سونیا سر جھکائے کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ وہ خود اس ادارے سے پڑھا تھا اور جانتا تھا کہ یہ بات درست ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، وہ ٹھیک کہتی ہے، میں اس لڑکی کے اضافی اخراجات کے لیے الگ سے ماہانہ رقم باندھ دیتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی اطلاع سونیا کو نہیں دیں گے۔ بہتر سر، عصمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے فوراً کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رقم اس کے رزلٹ سے مشروط ہے۔ اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو ہم اسے یہ رقم دیں گے، نیز تعلیم کی مد میں اسے فیس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے مل جائے گی، مگر یہ سب اس کی پرفارمنس پہ منحصر ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر آپ، اس کی تو فیس ہی اس بات سے مشروط ہے کہ وہ ہر سیمسٹر میں بہترین رزلٹ لا کر دکھائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اسے یہ بتا دیں میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عصمت صاحب اٹھ کر جانے لگے تو وقار نے کچھ سوچ کر انہیں روکا اور کہا، ایسا کریں، میرے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ کھول دیں، میں ایک بڑی رقم اس میں جمع کرا دیتا ہوں تاکہ اس طرح کے تمام سٹوڈنٹس کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے رہیں۔ اور ہاں، سونیا کو اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، آپ ہی اس کی نگرانی کریں گے۔
وہ شیشے کے پار بیٹھی سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سر، میں آج ہی نیا اکاؤنٹ کھلوا کر آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عصمت صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جناب جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔